بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران شام میں اپنی تخریبی سرگرمیاں بند کرے۔ ایران طویل عرصے سے تخریب کاری کو پروان چڑھا رہا ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ ایران سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایرانی خواتین کے حقوق کی کارکن نرگس محمدی کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ نرگس محمدی کو 2021 میں حجاب کی پابندی اور سزائے موت کے خلاف آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ شامی فوج نے حما کے فوجی اڈے سمیت جبل زین العابدین نامی علاقے پر بھی اپنا کنٹرول بحال کر لیا ہے۔ حما کے شمال میں واقع خطاب اور مراد نامی علاقے بھی شامی فوج کے تازہ آپریشن میں آزاد ہوئے ہیں۔ اس دوران روسی فوج کے لڑاکا طیاروں نے بھی حما حمص ہوائی وے پر واقع ریستان پل پر تخریب کاروں کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ روسی لڑاکا طیاروں نے صوبہ ادلب کے جنوب میں واقع شہر خان شخون کے جس پر جبہت الناصرہ نے 5 روز قبل قبضہ کیا تھا، اس میں بھی تخریب کاروں کے ٹھکانوں پر وسیع بمباری کی ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ روسی اور شامی فضائیہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ادلب، حلب اور حما میں 300 سے زائد عالمی حمایت یافتہ تخریب کاروں کو ہلاک کیا ہے۔ اس آپریشن میں عالمی حمایت یافتہ تخریب کاروں کے 9 میزائل سسٹم، 7 ٹینک، 28 بختر بند جنگی گاڑیاں، 14 فوجی گاڑیاں، 1 کمانڈ سینٹر، گولہ بارود کا 1 گودام اور ڈرون طیاروں کا 1 گودام بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ میں چائنا کے ساتھ 21 اکتوبر کو ہوئے معاہدے اور اس کے نتیجے میں ہندوستان اور چائنا کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں ایک بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایوان کو کچھ حالیہ واقعات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان چائنا سرحدی علاقوں میں پیش آئے ہیں اور ہمارے مجموعی 2 طرفہ تعلقات پر ان کے اثرات ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات 2020 سے ہماری مسلسل سفارتی مصروفیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمارے تعلقات کو کچھ بہتری کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ انہوں نے مستقبل قریب میں چائنا کے ساتھ تعلقات کی سمت کے بارے میں اپنی توقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت سے شعبوں میں آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن حالیہ واقعات سے واضح طور پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گھر سے اور ڈی چوک سے بھاگنے والی عورت بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں۔ دوستو، یہ بات وہ عورت کر رہی ہے جو اپنے چھوٹے بچوں اور بڑے بچوں کو اپنے خامد کو بھاگ کر کسی دوسرے کے ساتھ فرار ہوگی، بھاگ گئی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں۔ اندازہ کریں، پاکستانی معاشرہ خراب کرنے والی عورت بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ شہادتوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی، میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں۔ مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خان کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پر رات 12:30 بجے میں اپنی گاڑی میں اکیلی تھی، وہ ڈی چوک زبردستی خالی کروا رہے تھے۔ جبکہ دوستو، اس عورت کی بھاگنے کی ویڈیو مغرب کے وقت کی موجود ہے، پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی پڑی ہے۔ بہرحال بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا، میں نے سب کو کہا تھا مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں اکیلی تھی، مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ بہت سے لوگ گواہ ہیں کہ جو لوگ روڈ خالی کروا رہے تھے وہ بھی گواہ ہیں۔ بشرا بی بی کا دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنا تھا کہ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ باقی قافلہ بعد میں آیا۔ پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ شہداء کے گھر جانا ہے
ورکرز بانی کے نام پر شہید ہوئے ہیں۔ دوستو، عمران خان کو اس نہج پر پہنچانے والی صرف اور صرف بشرا بی بی ہے۔ اس کو تباہ و برباد کرنے والی صرف اور صرف ایک ہی عورت بشرا بی بی ہے۔ لوگوں کو میری بات اس وقت سمجھ آئے گی جب یہی عورت اس کو اوپر پہنچا دے گی۔ پھر لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہم نے عمران خان کی جان اس عورت سے کیوں نہیں چھڑوائی۔ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ہندو پی ایس پی آفیسر رجندر نے فیصل آباد میں تعیناتی کے بعد اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ فیصل آباد پولیس گلبرگ سرکل میں بطور اے ایس پی تعینات ہونے والے نوجوان رجندر کا تعلق سندھ کے پسماندہ ترین ضلع بدین سے ہے۔ رجندر نے سی ایس ایس کے بعد پولیس گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ بطور اے ایس پی تعینات کیے گئے رجندر کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت کا خواب حقیقت میں ڈھلنے پر انتہائی خوش ہوں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہ کر ہم لوگوں کے وہ مسئلے حل کر سکتے ہیں جو باقی محکموں میں رہ کر نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ باقی محکموں میں رہتے ہوئے ہم کمیونٹی کے لوگوں کے لیے اتنا آن گراؤنڈ کام کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سی ایس ایس کے امتحان میں رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والی اقلیتی برادری کی خاتون روپ متی بھی کامیاب ہو گئی۔ روپ متی نے وزارت خارجہ میں کام کر کے پاکستان کا سافٹ امیج دنیا بھر میں اجاگر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے عالمی افق پر اقتدار کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو جال بنا تھا، آج وہ خود اس میں بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد تخریب کاری کے خلاف شروع ہونے والی نام نہاد جنگ چائنا کی اقتصادی اور دفاعی ترقی نے سپر پاور کو ایک نئے دوراہے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا میں ایک طرف ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ پر ترغیب، دباؤ اور لباؤ کے ذریعے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سامراج نے جدید خطرناک ہتھیاروں کے اتنے انبار لگا لیے ہیں کہ اسے دنیا لرز اٹھی ہے۔ امریکہ اپنی طاقت کا لوہا منوا کر عالمی سیاست اور سفارتکاری میں 6 عشروں سے مرکزی اور کلیدی کردار ادا کرتا آیا ہے، لیکن اب اس کی تباہی کا سبب وہ بے نام پروگرامز ہیں جو نہ صرف ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے بلکہ غیر معینہ مدت تک مسائل پیدا کرتے رہیں گے۔ عراق اور افغانستان کی جنگیں تاریخ کی مہنگی اور طولانی ترین جنگیں ثابت ہوں گی، یہ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 2001 سے 2020 تک ان دونوں جنگوں اور دیگر ممالک میں ہونے والے عسکری اخراجات کا تخمینہ تقریباً 6.4 ٹریلین امریکی ڈالرز لگایا گیا ہے۔ عالمی سطح پر طاقت کے معاملات اب تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وہ 600 ارب ڈالر سے زائد کے بانڈز بیچ کر یہ چائنا کا سب سے بڑا مقروض بن چکا ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت ایشیا اور افریقہ کو ایک بھرپور بلاک کی شکل میں عالمی معیشت کے بڑے عنصر کے طور پر سامنے لانے کے لیے چائنا سڑکوں، ریلوے کی پٹریوں اور بندرگاہوں پر اربوں ڈالر لگانے کے ساتھ ساتھ فوجی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے۔ چائنا مشرق وسطی افریقہ، یورپ اور شمالی اور جنوبی امریکہ اپنے سامان تجارت کو بحر ہند کے راستے سے ہی برآمد اور درآمد کرتا ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اتحادیوں کی مدد سے شطرنج کی بساط 2 بر اعظموں میں الگ الگ بچھا رہا ہے۔ مودی حکومت بھی بھارتی بحریہ کو جدید جنگی جہازوں اور آبدوزوں سے لیس کر رہی ہے۔ ایسے میں وہ درہ خنجراب سے گوادر تک کے راستے نے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔ چائنا اور مغرب کے مابین معاشی، عسکری اور معاشرتی تصادم کوئی دوستو نیا عجوبہ نہیں بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ چائنا نے اپنے ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نائجیریا میں 21 ارب، ایتھوپیا اور الجیریا میں 15 ارب سے زائد، جبکہ انگولا اور جنوبی افریقہ میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔
امریکہ میں جاری اقتصادی بحران کے نتیجے میں جہاں بڑی تعداد میں بینک بند ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا، وہیں عالمی مالیاتی اداروں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے جو مثبت قدم اٹھایا گیا، اس سے ترقی پذیر ممالک کو وقت کے ساتھ ساتھ IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے نکلنے کا ایک نادر موقع میسر آیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آزاد معیشت کا جو نیا اتحاد تشکیل پایا وہ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے علاوہ یورپی یونین سے بھی بڑا ہے، کیونکہ RCEP کے اراکین ممالک کی کل پیداوار مجموعی عالمی پیداوار کا 29% ہے۔ RCEP میں جنوبی کوریا، چائنا، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت 10 جنوب مشرقی ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ یہاں دلچسپ دوستو امر یہ ہے کہ امریکہ کو اس معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ امریکہ میں طبقاتی جدوجہد اور کشمکش اتنی شدت اختیار کر رہی ہے کہ سوویت یونین کی طرح اس کے بھی بکھر جانے کا ڈراؤنا خواب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ صدر ٹرمپ سیاسی اور معاشی میدان میں چائنا کو امریکہ کا سب سے بڑا حریف سمجھتے ہیں، مگر ان کا اب یورپ کو امریکی معیشت کے لیے منی چائنا کہہ کر برابر کا خطرہ قرار دینا لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی ممالک تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ابھی سے سنگین نتائج کا سامنا کرنے کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں۔ امریکہ کو دوستو ایک عرصے سے یہ شکایت ہے کہ یورپی ممالک یعنی دفاعی اتحاد نیٹو کے اخراجات میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے اور روس سے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تیاریوں اور انتظامات کے اخراجات امریکہ کو ہی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف دوستو یہ بھی سچ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران سارا یورپ میدان جنگ تھا اور اس کے کسی حصے میں کوئی پل، سڑک، کارخانہ، عمارت اور دیگر انفراسٹرکچر استعمال کے قابل نہیں رہا تھا۔ کروڑوں لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوئے اور اتنی ہی تعداد میں بے گھر ہوئے یورپی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی اور مالی حالات خراب ہونے کے ساتھ افراط زر اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بحر الکاہل میں پہلے سے ہی چائنا کی سب سے بڑی بحریہ موجود ہے، جس میں 300 سے زائد جہاز ہیں، اور اب افریقہ میں اربوں ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کا اعلان یقیناً دوستو امریکہ کے لیے لمحہ فکریہ سے کم نہیں۔ دنیا اب دوستو ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے بلاک کی سیاست اور کولڈ وار کی وجہ سے غلط سمت میں چل پڑی ہے۔ افغان جنگ میں نیٹو کی شکست، بڑھتے ہوئے مالی اخراجات اور جانی نقصانات ہی تھے، اور اب یوکرین میں ماسکو حملے کے بعد پیوٹن کی جانب سے ملنے والی سنگین نتائج کی دھمکیوں کو بام کر اقوام عالم بشمول عالمی طاقتیں اپنے اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کے اس کشیدگی کو ختم کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ کی عوام کا اپنے حکمرانوں اور سرمایہ دارانہ نظام پر اعتماد کا فقدان دراصل مغرب میں معاشی ناہمواری، عدم مساوات اور جنگ و جدل کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ زوال پذیر معیشت سے پیدا ہونے والی کساد بازاری، بے روزگاری، غربت اور مہنگائی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور سب سے خاص بات دوستو کہ آج امریکی اسٹیبلشمنٹ کو 150 برس پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور چائنا کا سامنا ہے۔ اگر امریکہ نے سرد یا گرم جنگ چھیڑی تو ممکن ہے کہ تاریخ کا پہیہ الٹا چل پڑے۔ تاریخ سے سبق حاصل نہ کیا گیا تو ایشیائی اور افریقی ممالک چائنا کے ساتھ دوستو کھڑے ہوں گے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ ایمیزون کے ایک سابق انجینئر نے ایسی ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے بلی کے منہ سے ادا ہونے والی آوازوں کے معنی جان سکیں گے۔ ماہر حیوانیات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جانور کی اپنی بولی ہوتی ہے جس سے وہ نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ہر جانور اور ہر پرندہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتا ہے، جیسے بلی میاؤں کہتی ہے اور ہر بار یہی کہتی ہے، لیکن ہر بار اس کا ایک ہی مطلب ہو یہ ضروری نہیں۔ اس ایپ کا مقصد سمارٹ کالر تیار کرنا ہے، یعنی بلی میاؤں کہے گی اور اس کے جواب میں ایپ سے انسانی آواز میں اس کا مطلب بتایا جائے گا۔
یہ ایپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کرتی ہے جس میں آوازوں کو ریکارڈ کرنے اور لیبل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ الگ الگ بلیوں کی آوازوں کے لیے مشین لرننگ سافٹ ویئر سے ہر بلی کی آواز کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، جس کے لیے ایپ میں "مجھے کھانا کھلائیں، میں ناراض ہوں اور مجھے تنہا چھوڑ دو" سمیت 13 جملے شامل کیے گئے ہیں۔ جس طرح ٹن میں کھانا پیک کیا جاتا ہے، عین اسی طرح افغانستان میں مٹی کے برتن میں انگور 6 ماہ تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں دنیا کے بہترین انگور پیدا ہوتے ہیں، لیکن بجلی اور فریج نہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک حل مٹی سے اڑن تشتری نما گول ڈبہ بنایا جاتا ہے جس میں انگور 6 ماہ تک تازہ رہتے ہیں، جسے کنگینا کہتے ہیں۔ انگور کے شوقین افراد بے موسم پر اس کی بڑی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے افغانستان کے دیسی ریفریجریٹر کنگینا کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس میں مٹی سے تھالی نما ساخت بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر انگور رکھ کر اوپر ڈھکنا رکھ کر لیپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنگینا کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ سوکھنے کے بعد اسے ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ یوں مسلسل 6 ماہ تک انگور تازہ رہتے ہیں۔ کنگینا کے اندر ہوا نہ جانے کی وجہ سے آکسیڈیشن کا عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ساتھ ہی انگوروں کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ انگوروں کے لیے مٹی کا ریفریجریٹر بنانے کے ماہر عبدالمنان نے بتایا کہ ہم انگور کے الگ ہونے والے ایک ایک دانے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد گچھا ایک برتن میں رکھ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔